دیکھتے ہیں آیت نمبر 81 سے لے کر 83 تک، تقریباً ایک ہی ٹاپک آ رہا ہے، تو ایک ساتھ یہ آیت دیکھ لیتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو تم صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی تم بیٹھے رہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ریجیکشن ہے، کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ غزوہ تبوک میں جبکہ یہ ایچ اینڈ ایوری مسلم کا نکلنا کمپلسری تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ہے نا ورڈ آ رہی ہے نا کہ یہ پیچھے رہ گئے، یہ ہے مع الخوالف۔ خوالف سے مراد یہ ہوتی ہے، خلاف سے یہ لفظ نکلا ہے، پیچھے رہ جانا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے پیچھے آپ کی مخالفت میں یہ مدینہ میں بیٹھے رہے منافقین، یا یہ ہے کہ بس سستے کے مارے پیچھے بیٹھے رہے، یہ دو ریزن تھے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، میں پہلے جو آخری بات آ رہی ہے اس کو میں پہلے تفصیل میں کر رہی ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات سمجھ لیجیے کہ آئندہ کے لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا ان کے غفلت کا یا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اب آپ سے جہاد پہ اگلے کسی جہاد پہ جانے کا ارادہ کریں، کیوں ارادہ کریں گے؟ یہ غنیمت کے حصول کے لیے، کیونکہ جب جنگ تبوک جنگ ہوئی نہیں تھی مگر یہ ایک طرح سے فتح پا گئے نا مسلمانوں کے اوپر، تو اب یہ ہے کہ آگے کی جو جنگیں آ رہی تھی ان میں اور امید تھی کہ مسلمان فاتح ہوں گے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم آگے جب کوئی جہاد آئے گا، انہوں نے بلکہ آفر بھی کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کیوں؟ غنیمت کے حصول کے لیے، تاکہ ان کو خوب پیسے ملے اور لڑنا ورنا زیادہ پڑے نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ اگر آپ سے کہیں تو آپ ان کی نیت سے آگاہ ہو جائیے گا کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ صرف پیسے کے لیے اور مال غنیمت کے لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہرگز ساتھ نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان وے ریجیکٹ کر دیا، یوں سمجھے نا۔ تو ایک تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ آفر کرتا ہے، جیسے آج بھی کھلی آفر ہے، دیکھیں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی نہ رسول اتر کے آئیں گے نہ فرشتے آئیں گے اور وہ ہمارے گھر میں کھٹکھٹا کے دروازہ کہیں گے کہ آؤ بھائی تمہیں کھلی آفر ہے، دین کا کام کرو، تمہیں کھلی آفر ہے آ کے قرآن پڑھو، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو آج کیا ہے کہ ایونچولی ہمیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ کہاں پہ قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، کہاں پہ ہمیں اللہ کا کلام کا علم حاصل ہو رہا ہے، کون سا اوتھینٹک کلام ہے، یعنی کہاں پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر آگے اس کا تقاضا کیا آتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس دین کے پیغام کو، اللہ کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پہ قرآن پڑھنے والے، اور جو گھر بیٹھے ہیں تو ان کو بھی اتنا ضرور پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا ایک ضروری چیز ہے ان کی زندگی میں، پڑھے نہ پڑھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے پہلے بھی یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آفر دی جہاد کی، کمپلسری ان کے لیے کیا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ آج بھی جو ہے پہلے اور آج کے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے جو ہے پیسے کی تنگی تھی، آج جو ہے وقت کی تنگی۔ آج جو لوگ ہوتا ہے بعض دفعہ ڈونیشن دینے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کو وقت نہیں دیتے، بحیثیت خود نہیں پڑھتے، نہ دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ ایک اپنا ایموشنل
اور ایک ایکٹیولی انوالو جو تعلق ہوتا ہے وہ ہم اپنا ریٹین نہیں کریں گے تو جب تک جو ہے نا ہمیں جہاد کا مطلب نہ سمجھ میں آئے گا نہ ہماری زندگی میں جہاد کا موقع آئے گا. آپ دیکھیں نا کس طرح جہاد کریں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے کس بے حیائی کو منع کیا ہے, تب آپ جا کے گھروں میں لوگوں کو سمجھائیں گے نا کہ یہ بے حیائی کا کام, ورنہ تو خود بھی نہیں پتا چلے گا, خود بھی انسان کنفیوز رہے گا کہ یہ تو رسم ہے, یہ تو دنیا میں سب کرتے ہیں, ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے, یہی کہتا رہے گا نا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو دین کے احکامات, اللہ کے احکامات سے بچنے کو کامیابی قرار دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا, بڑا اچھا ہو گیا. اس کو یہ نہیں پتا, کل بھی ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی تھی, لیکن یہ آیت تو سمجھے کہ بیس ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی بدعمل ہو جاتا ہے, گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ اپنی سی کرنے لگتا ہے, اپنے نفس کو ہی ہر وقت جو ہے نا سب تھپاتا رہتا ہے اور پیمپر کرتا رہتا ہے, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, لیکن ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایسے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے اور پھر ان کو اپنے کام کے لیے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو دین کا کام کا اصل میں ہوتا یہ کہ ریٹرن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہر بات آپ کو ریٹرن نہیں ملتا ہے دین کے کام کا. مراد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ والنٹیئر بیسس پہ, آپ کو پتہ ہی ہوگا والنٹیئرلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ اگر آج دین کے کاموں میں مل رہا ہوتا بھر بھر کے, اگر مل بھی رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی اپنی مجبوریوں کے تحت تھوڑا بہت پیسے وہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے مسئلے مسائلوں کے لیے, کوئی ایسا پیسہ بھی نہیں مل رہا ہوتا اگر جو کوئی تھوڑے بہت پیسے لے کے بھی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آج دین کے معاملے میں پیسہ ہوتا اور پروفٹ ہو رہا ہوتا تو پھر آپ دیکھیں یہاں بھی بھیڑ لگی ہوئی ہوتا نا. یہ چیز دنیا میں یہی ہے نا, اسی لیے تو جہاں پیسہ مل رہا ہے آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کی بھیڑ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی دین پڑھنے نکلتا ہے, دین کا کام کرنے نکلتا ہے, تو آپ کے نفس سے لے کر شیطان سے لے کے آپ کے گھر والوں سے لے کے آپ کے معاشرے میں ہر ایک اس کے اوپر اعتراض شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا کام نہیں ہے, یا بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, یعنی بازار جائیں گی, شادیوں میں جائیں گی, بچے نگلیکٹ نہیں ہوں گے. لیکن اس معاملے میں ہر طرف سے وہ نہیں کہتے ہیو اینڈ کرائی شروع ہو جاتی ہے, چاہے وہ معاشرہ ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا نفس بھی کبھی سکھانے لگتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا, بہت کلاسز اٹینڈ کر لی, آج نہیں جاتے تو کیا ہو گیا, یا 3-4 کلاس میں نہیں گئے تو بھی کیا فرق پڑے گا نا. تو ہر طرف سے پریشر ہے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرما دیا کہ ان کو اگر پتا ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کتنی زیادہ ہے, جو کہ دنیا کی گرمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, تو کبھی یہ پیچھے نہ رہتے. کیونکہ کیا کہتے تھے کہ بھائی نہیں نکلو, گرمی بہت ہے. عرب کی گرمی آپ کو پتا ہے نا, صحرا کی گرمی کیسی تھی, تو اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نہ بھائی, مطلب نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی کہ گرمی بہت ہے. موسم جیسے وہ نازک مزاج لوگوں کا طریقہ نہیں ہوتا کہ آج گرمی بہت ہے تو جو ہے وہ نہیں نکلیں گے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نکل سکتے. آج اب ٹھنڈ بہت شروع ہو گئی تو نیند آ رہی ہے اس لیے نہیں نکلیں گے, یا شام کا وقت ہو رہا ہے تو چائے کا ٹائم ہے تو چائے نہیں پیے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں نا, کسی بھی صورت میں ہر وقت اپنے نفس کے کہنے پر چلتے ہیں, تو اس کا رویہ کیا جا رہا ہے, جو کہ ان کا طریقہ تھا. اور جہنم کی آگ کے بارے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں, بخاری میں حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے, یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے, اتنی زیادہ یعنی گرم ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی. دوسری بات یہ کہ انسان کی نا ایک سائیکی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان خود فرار دین سے حاصل کرتا ہے تو وہ اندر گلٹی محسوس کرتا ہے, جیسے جب دین قرآن نہیں پڑھتا یا دین کا کوئی کام نہیں کرتا, تو وہ چاہتا کیا ہے کہ اور لوگوں کو بھی انفلوئنس کرے اور ان سے بھی کہے نہیں نہ پڑھنا بڑا مشکل ہے قرآن, یا یہ کہ نہ نکلنا بڑا مشکل ہے یہ کام نیکی کا. تو یہ انسان کا حال ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو شیطان ایز اے سنسیئر فرینڈ ان کے پاس, منافقوں کے پاس آتا ہے, اور پھر منافق مزید اپنے اور منافقوں کو کہتے ہیں کہ نہ بھائی تم لوگ نہ نکلنا ہے اس گرمی میں, ورنہ تم لوگ تو مر جاؤ گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوب دل برا کرتے ہیں دیگر منافقین کا اور دیگر لوگوں کا کہ دیکھو اس گرمی میں تمہیں اتنی مشقت میں ڈالنا ہے کہ جنگ کا حکم دے دیا, یہ کوئی موقع ہے؟ یعنی یہ کہ اگر جنگ بھی ہو تو ان کے موسم اور ان کے وقت کے حساب سے ہو. تو نیکی کا کام کیا اس طرح تو نہیں کیا جاتا نا کہ ہم جب کہیں کہ جب مجھے کنوینئنٹ ہوگا تو میں قرآن پڑھوں گی, جب مجھے کنوینئنٹ ہوگا تو میں دین کا کام کروں گی, جب کنوینئنٹ ہوگا تو میں اپنے بچوں کو بتا دوں گی دین کے بارے میں. ابھی تو یہ صحیح وقت نہیں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کنوینئنس کے چکر میں ہم خود زندہ رہیں گے کب تک, ہمیں کیا معلوم ہے کب تک کی ہماری زندگی. تو یہی بات یہاں پہ بھی کہی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی یہی ٹرینڈ ہے
آپ اس سے اویئر ہیں, ویل اویئر ہیں کہ آپ جب قرآن کا کورس کریں گے آپ کو بھی لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ اگر تم نے ینگ کوئی بچی کو دیکھیں گے تو کہیں گے اگر تم نے قرآن کا کورس کیا تو تمہاری شادی کھاؤں گی, اگر کوئی میرڈ ہوگا اس سے کہیں گے کہ دیکھنا آپ تمہارے ہسبینڈ کیسے ناراض ہوں. گڈ پوائنٹس نہیں بتائیں گے کہ میں آپ کو 6 اپنی فرینڈس کی مثالیں دے کے بتا سکتی ہوں کہ ایک میری جو فرینڈ تھی اس کے مزاج میں بڑی غصہ تھا, تو اس نے خود یہ بات بتائی جب میں نے قرآن کا کورس کیا تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ تم اب اس کو کنٹینیو کرو, کوئی کام کر کے آگے کوئی نہ کوئی تم اپنا کریکشن جاری رکھو تاکہ یہ جو تمہارے مزاج کے اندر وہ آئی ہے, نرمی آئی ہے, یہ قائم رہے, کیونکہ تم نے, مجھے تو یہ لگتا ہے تم نے قرآن چھوڑا اور تمہارا مزاج دوبارہ سے ویسے تلخ ہو جائے. تو میں کتنی مثالیں آپ کو لوگوں کی بتا سکتی ہوں جو کہ مجھ سے خود لوگوں نے شیئر کی. تو یہ باتیں نہیں بتائیں گے نا, کیا کہیں گے تمہارے شوہر ناراض ہو جائیں گے, تم سوشلی آؤٹ کاسٹ ہو جاؤ گے, تمہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں, تمہاری عزت نہیں رہے گی, اس قسم کی باتیں نا. تو آج بھی یہ باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ مت نکلو گرمی بہت ہے, ابائی کے بارے میں بھی یہ عام ہوتا ہے کہ بھائی گرمی بہت لگتی ہے, ہمیں تو پیچھے سے پسینہ آنے لگتا ہے, ہم تو پہن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہنم کی گرمی جو ہے وہ تو یہاں کی گرمی کے مقابلے میں کوئی اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا درجہ کیا ہے. تو اس برداشت کرنے پر راضی ہو, تم یہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے, وہاں کی راضی ہو. تو آپ دیکھیں نا کتنا ویسی بیوقوفی کا ڈیسیشن یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے قرآن پڑھانے والے بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, دین اتنا سخت تھوڑی ہے جتنا یہ انٹرپریٹ کر کے بتاتے ہیں. جبکہ آپ کو جو بھی کوئی اوتھینٹک قرآن اور سنت کے حساب سے علم دے رہا ہے تو سمجھے وہی جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو بات اللہ نے بتائی وہی آگے وہ بتائے گا. کمپرومائز کر کے اگر کسی نے دین بتایا اور دین کو بہت زیادہ میٹھا کر کے دکھایا جو کہ ایک طریقہ ہے, تو وہ تو آپ اس شخص کو لے ڈوبیں گے نا. وہ جیسے بات تو کہتے ہیں یہ کہ آپ فرض نماز بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, سنت نہ بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ سر کور کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. آپ نے سنا ہے ایسے بعض دفعہ یہ فتوے لوگ دیتے ہیں, اور آج کل کے کچھ ایسے مفتی حضرات ہیں کہتے ہیں میوزک سن بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کہاں لکھا گیا میوزک حرام ہے, اس طرح کے فتوے دینے والے لوگ. تو اتنا شکر اور اتنا میٹھا کر کے جو دین کو بتاتا ہے تو لوگ شاید اٹریکٹ ضرور ان سے ہوتے ہیں, لیکن یہ درست دین یہ نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا. دوسری بات, بعض دفعہ لوگ یہ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے دین پڑھا تمہارے سارے انٹرٹینمنٹ, تمہارے سارے مزے سب کچھ ختم ہو جائیں گے, تو اس لیے جو ہے وہ دین کی طرف نہ ہو. یہ جو مزے ہیں یہ جو ہے وہ تمہارے گناہوں سے وابستہ ہیں. جبکہ جب آپ خود بھی آپ لوگ قرآن الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس مجھ سے بھی لوگ شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کا پلیجر اور آپ کا انٹرٹینمنٹ کے معنی بھی تو بدل جاتے ہیں. الحمدللہ اب آپ کو ایک پاکیزہ علم یا پاکیزہ کلام جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے, وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے, اس میں آپ کو پلیجر ملنے لگتا ہے. تو یہ بات کس کو آدمی سمجھائے کہ جب ایک دفعہ قرآن انسان پڑھ لیتا ہے تو گناہوں میں اس کا پلیجر بھی نہیں رہتا. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو آپ کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے. تو یہی تانے آج بھی لوگ دیتے ہیں. جیسے منافق نے اس وقت منافقوں نے تانے دیے, یا آپ ان کو کہہ لیجیے تانوں کے ساتھ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی, تو آج آپ کو بھی ایسی لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے. لیکن آپ کو ان کے ٹریپ پہ نہیں آنا, کیونکہ یہ سب شیطانی باتیں, ان کو بھی شیطان سکھا رہا ہے, اور اگر وہ نہیں سکھا رہے, آپ کے اپنے نفس کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں تو آپ کا نفس آپ کے شیطان کی طرف مائل, شیطان کی بات آپ کو بڑی اٹریکٹیو کر کے دکھا رہے ہیں. تو یہ ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو منافقین کا ذکر تھا, دراصل یہ اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہی ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب انسان نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا, تو ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ اتنا فٹ آف ہو جاتا ہے نیکی کے کاموں سے کہ واقعی وہ اپنا علاج نہیں کرنا چاہتا. اس کو اچھا ہی نہیں لگتا اگر کوئی اس کو ایک ڈاکٹر کی طرح سمجھانے کی کوشش کرے. جیسے آپ جب ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک دیتا ہے نا, یہ آپ اتنے اتنے دن کھائیں آپ کا علاج ہو جائے گا. ایسے ہی قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں, وہ قرآن کے تھرو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا, جھوٹ نہیں بولا مثال کے طور پہ, اور اللہ کے فلاں اطاعت کی, تو آپ جو ہے صحت کے ساتھ آپ کو شفا ملے گی, آخرت میں آپ کا درجات آپ کے بلند ہوں گے. لیکن جب بعض دفعہ انسان اپنا ہی علاج اور اپنے ہی شفا نہیں چاہتا تو وہ قرآن کی طرف آنے ہی نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے نہ میں آؤں نہ مجھے شفا ملے. تو آپ سوچیں ایسے مریض کا کیا حل ہوگا. اگر اس کا ایک چھوٹا سا زخم ہے تو وہ تو ناسور بن جائے گا نا, وہ تو بالکل زلف جو ہے وہ کاٹنا پڑ جائے گا. شروع میں تو علاج یہی ہوتا ہے کہ بھائی پس کاٹ کے تھوڑا سا چیرا لگا کے نکال دیا, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ تو بعض دفعہ جو ہے چینج ہو جائے گا بہت بڑے ناسور میں. ناسور ایسا زخم ہوتا ہے جو پھر بھرتا نہیں کسی طرح جب تک آپ اس کے حصے کو کاٹ کے پھینک نہ دیں. تو یہ ہمارا معاملہ دراصل ہے نا اپنے گناہوں کے ساتھ.
تو بہرحال یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جو منافق تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پراسپر ہوتا نہ دیکھ سکتے تھے، خوش اور مضبوط نہیں اسلام کو دیکھ سکتے تھے، اور جب اسلام کو کامیابی ملتی تھی تو ان کے لیے سہانے روح تھی، یعنی یہ غم کا شکار ہو جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ کفار کا تقریباً 30,000 کا لشکر تھا، سخت گرمی کا وقت تھا، پانی کی شدید کمی تھی، اتنا یعنی سخت وقت مسلمانوں کے اوپر تھا کہ صحابہ کرام کے ہوٹ جو ہے ان کے اوپر سویلنگ اور کہتے ہیں نا کہ برہم آ گیا تھا. تو ایک بات یہاں سمجھ لیں، تھوڑا سا ایک اور اینگل سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص بھرپور ارادہ کرتا ہے جہاد کا، اور اس کے بعد نکلنے کے وقت یا دین کے کام کے سلسلے میں کوئی جینون مجبوری اگر آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے. مگر یاد رہے کہ یہ منافقین کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر گرمی نہ بھی ہوتی تو یہ نہیں نکلتے، کیونکہ ان کو یہ نہیں یا وہ نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو بنانا تھا. اچھا، تو یہ جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ منافقین جو ہیں اگر گرمی نہ بھی ہوتی ہے نہ نکلتے، ٹھیک ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا ان کو جہاد کرنا ہی نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں نکلنا ہی نہیں ہوتا، قرآن ان کو پڑھنا ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہ 10 بہانے تلاش کر لیتے ہیں، 10 ایکسکیوزز اپنے سامنے لے آتے ہیں. اور دوسرے یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس آج چوائس ہے، یا تو آج ہم بہت سارے جو ہمارے ٹیمپٹیشنس ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ گناہ کے کام ہیں، یا تو آج ہم ان پہ صبر کر لیں، ٹھیک ہے. ایک چوائس ہے، میں آپ سے بھی یہ بات آگے رکھتی ہوں، غور سے سن. اور ایک چوائس یہ ہے کہ آج صبر اگر نہیں کرتے تو پھر آخرت میں کس بات پہ صبر کرنا پڑے گا؟ کس پہ؟ آگ کے اوپر، اللہ بچائے، جہنم کے اوپر. اور یہ صبر جو آخرت کا ہوگا یہ تو زبردستی کا ہوگا نا، کرنا ہی پڑے گا. آج تو چوائس ہے، آج تو آپ اپنی مرضی سے اپنی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے چھپا سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ کسی کا سر کور کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے آج اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے حسن کی، اپنے بالوں کی، اپنی خوبصورتی کی، اپنی جولری کی، اپنی میک اپ کی قربانی دے دیتا ہے، صبر کر لیتا ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے. کس لیے کہ آخرت میں مجھے پھر ایسا صبر نہ کرنا پڑے، یعنی پھر میرے لیے اجر و ثواب ہو. تو بات یہ کہ صبر ہمیں کرنا ہے، یا اس دنیا میں کر لیں یا وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے زبردستی کا کر لیں. آج چوائس کا صبر ہے، کل چوائس کا صبر نہیں ہوگا، کل تو کرنا ہی ہے، زبردستی کرنا ہے چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے انجام کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ کا انجام کیا ہے. جو عمل آج آپ کر رہے ہیں نا آپ کو خود نظر آ رہا ہے آئینے کی صورت میں کہ میں یہ میری زندگی ہے، کتنا وقت میرا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، کتنی میں اطاعت اللہ کی کرتی ہوں، کیا کچھ میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکی ہوں، اس پہ میں نے استغفار کیا نہیں کیا. سب کچھ انسان ایک آئینے کی طرح اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کے حساب سے جو ہے آخرت میں اس کا ریوارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو کوئی سرپرائز نہیں ملنے والا ہے ہمیں کہ ملے گا سرپرائز. کہ ہم اتنے معصوم ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اپنے بارے میں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں؟ ایسا تو نہیں کوئی ہوتا نا، نادان، سب کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بات بتائی کہ اگر ان کو ان کا انجام پتہ چل جائے. آپ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اب چاہیے یہ کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ. تو واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ان کو اپنا انجام پتہ چل جائے تو یہ جو یہ ہنسی مذاق بنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو یہ خوب روئیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہنس لو ان منافقین کو، کفار کو، اور جو بھی گنہگار ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم ہنس لو. اور اس کے بعد اللہ کے پاس جب آؤ گے تو پھر تمہارا اصل ہونا شروع ہوگا نا. تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں دنیا کے ہی مزے چاہیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ دنیا میں وہ صبر نہیں کرنا چاہتے، تو ٹھیک ہے پھر وہ دنیا میں عیش کریں. اور بات یہ ہے کہ دنیا کے جانے پر رونا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے. رونا ہے تو انسان اپنے گناہوں پہ روئے. آخرت کے ایک اگر انسان اپنا جانے والا ہے اللہ کے پاس، تو قیامت کے دن کی سختی کا سوچ کے روئے کہ اللہ تعالیٰ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کو فیس کر سکوں. یہ رونے کی باتیں. جبکہ حقیقتاً بات کیا ہے، ہم دنیا جانے پر روتے ہیں. کہیں اگر سیل پتہ چلا ختم ہو گئی اور ہم پہنچے تو اس پر لوگ رونے لگتے ہیں. لوگ جو ہے وہ شادی کے اگر فنکشن ایک کم ہو گیا اس کے اوپر رونے لگتے ہیں کہ بھئی ہم افورڈ نہیں کر پا رہے.
یا دنیا کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اگر جس کا 200 گز کا گھر ہے تو وہ کہتا ہے 500 کا گز کا گھر ہو اس پہ روتے ہیں, 500 کا تو کہتے ہیں کاش 1000 کا تو اس پہ روتے ہیں, اور پھر جو امیریں ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو 6000 پہ ہوتا ہے یا امریکہ میں ہی ہوتا, ہم تو یہاں رہتے ہی نہ ہوتے, اس پہ بھی رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا کے اوپر رونا بھی کوئی رونا ہے, اصل تو یہ آخرت کا وہ وقت ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی فکر کرے اور آج روئے, کیونکہ جو روئے گا, جو فکر کرے گا, جو ڈرے گا, وہی کل کامیاب ہوگا. اور یاد رکھیں جتنی دنیا کو آپ اپنی اس کی کھیتی کو لہلائیں گے, جتنا اس کو پانی دیں گے تو اتنی وہ خوبصورت ہوگی, اور جتنا آخرت کی کھیتی کو پانی دیں گے, جتنا آخرت کے لیے کھپیں گے, اتنی اچھی کھیتی آخرت کی نکلے گی. تو وہی بات دوبارہ میں کہوں گی کہ چوائس ہماری ہے کہ ہمیں کہاں کی کھیتی جو ہے اپنی لہلاتی ہوئی چاہیے ہے. دوسری بات آ کے دیکھیے کہ منافق کا ایک اور ہوتا ہے انداز کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ورلڈلی وائز سمجھتا ہے, یعنی میں بڑا مزاج شناس ہوں, مجھے بڑی عقل ہے, مجھے بہت سمجھ ہے. تو اس کی بنا پہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن کی دعوت آپ بھی اپنے اگر خاندان میں دیں یا اپنے نیبرز میں دیں, یا آپ چاہیں کہ بھئی اپنے ساتھ قرآن کورس میں لائیں, تو کیا بہانے ہوتے ہیں, یا گھر نگلیکٹ ہوگا, یا کہیں گے وقت نہیں ہے, یا عمر بہت کم ہے, یا بہت زیادہ ہو گئی ہے, یا یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے, یا یہ کہ ہمیں 10 اور کام ہے کرنے کے لیے, مصروفیت بہت ہے, جب کبھی وقت ملے گا تو آ جائیں گے. تو اس قسم کے لائن سے بہانے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بہانہ بنانے والے اللہ کے دین کے حوالے سے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا منافق کو کہ وہ منافق ہے, نہ پہلے پتا تھا اور نہ آج پتا ہے. اور آج تو چلے ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم منافقت بہت ہی کثرت کے ساتھ اور بہت ہی ڈیپتھ میں سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کے زمین میں منافق موجود ہیں, یقیناً موجود ہیں, جن کو کہ آپ ان کے سائن سے قرآن میں پہچان سکتے ہیں, لیکن ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ہم نے کسی کو کہا تو ہم گنہگار ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر منافقت کہاں ہے, آپ کے اندر منافقت کہاں ہے. ہاں یہ ہمیں کرنے کا کام ہے. ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں, اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں میں تو یہ ایکسکیوزز نہیں بنا رہی ہوں قرآن پڑھنے یا آگے اس کا دین کا کام کرنے کے لیے کہ میرا فلاں بہانہ, میرا فلاں مسئلہ, میرا یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, امیجنری کوئی باتیں, اپنے مسئلے مسائل خوبی سے ذہن میں بنا لیے کہ اگر پڑھا قرآن تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, اگر نکلی تو یہ ہو جائے گا, میں بیمار ہو جاؤں گی, آج کل تو ٹھنڈ بہت ہے, میں باہر نکلی تو میرا تو گلا ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں نا, اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی منافقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ منافق کا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو منافق نہیں سمجھتا. جب وہ منافق نہیں سمجھتا تو وہ اللہ سے معافی کہاں سے مانگے گا, وہ اپنی غلطی کو کہاں سے اصلاح نہیں کرے گا یا دیکھے گا اپنی غلطی کو نا. تو ایک تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ منافق کو پتہ نہیں ہوتا کہ جہاد سے فرار یا اللہ کے دین کے کام سے فرار یا قرآن کے علم سے فرار جو ہے اسے کتنی بڑی مصیبت کی طرف لے جا رہی ہے. یعنی ایونچولی جو آخرت میں آنے والی ہے, دنیا کا تو چھوڑیں, دنیا بھی نہیں سنورے گی. اللہ کو ناراض کر کے ایک بات یاد رکھیں, کسی انسان کی دنیا نہیں سنورتی. ہاں وہ اپنے طور پہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے خوش ہوتا رہے, لیکن ایونچوئل انجام اس کا کیا ہے بتائیے. یہ تو تھوڑا سا پلیجر ہے نا. علماء کیا کہتے ہیں کہ لذت کی بنا پر گناہ نہ کرو, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ رہ جائے. تو وہی والی چیز ہے نا کہ لذت کے لیے شاید خوش ہو جاتے ہوں لوگ اللہ کو ناراض کر کے, مزہ آتا ہو, شاید یقیناً مزہ آتا ہو, گناہوں میں لذت ہے, لیکن ایونچولی اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے, بہت ہی فیٹل ہے, جیسے کہتے ہیں نا, تباہ کرنے والا ہے. تو اسی چیز سے وہ غافل ہے. اصل میں بات یہ, اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں خوب رو, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ, یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت, یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس وقت رو. اور اس کے علاوہ گناہوں کو ویسے ہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک اور اس سے بھی ہم ایک پوائنٹ نکل سکتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے تو بھی روئے. اور بعض دفعہ اگر دل اتنا سخت ہو گیا ہے اور رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے کی شکل بنائے, یعنی یہ ایکٹنگ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم روئیں. ہمارا دل رونے سے کیا ہوتا ہے, بیسکلی دل نرم ہوتا ہے, جو کہ ہمارا بڑا سخت ہے. اس کا ایک طریقہ آپ کو پتا ہے نا, حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کا دل سخت ہے تو 2 چیزیں بتائی گئی, ایک تو یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, اور دوسرے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو تو دل نرم ہوگا یقینی. اور تلاوت خالی نہیں, آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ جب آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے, کون سی عذاب کی آیتیں, کون سی جنت کی آیتیں ہیں, جس سے کہ انسان کے اندر جتنا آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا اتنا زیادہ دل نرم ہوگا. کیونکہ آپ جب زبان اگر سمجھیں گے نہیں نا تو دل نرم نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہتی اس کا فائدہ نہیں ہے,
بہت اجر و ثواب ہے، دل نرم ہوتا ہے تلاوت سے، لیکن تفسیر سے اور ترجمے سے پڑھنے سے انسان کے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ نیچرل بات ہے کہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا ہے، ایکچولی یہ ریزن ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ایک کوچ ہوتا ہے جو کہ سارے پلیئرز کو جو ہے وہ تربیت دیتا ہے، پھر اس کے بعد کومنٹریٹر ہوتے ہیں، پلیئرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں میچ کو۔ تو جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے وہ پلیئر ہے، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، اپنے کوچ کی بات ماننی ہوگی، جو ٹریننگ وہ دے گا، جو انسٹرکشن دے گا وہ پوری کرنی ہوگی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ بیٹھا بس کامنٹ پاس کرتا رہے گا، یا یہ کہ جو کامنٹ آپ جو ہوتے ہیں کومنٹیٹر وہ جو کامنٹس کرتے رہتے ہیں یا جو میچ دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو تو کچھ ہاتھ نہیں آتا نا، ان کو تو کچھ نہیں ملتا، سارا جو کریم ہے یا پیسہ ہے یا فیم ہے وہ کون لے جاتا ہے، پلیئر لے جاتا ہے نا۔ تو وہی والی چیز ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، اگر ہم اپنے درجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور صرف کامنٹ پاس نہیں کرنا، اپنے پر توجہ دیں۔ میں اسی لیے نفاق کا جو ٹاپک ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ سوچیں کہ دیکھو میری تو جو نن ہے نا یہ بالکل ان کے اندر یہ باتیں یہ بڑی منافق ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے یہ آیا، یہ مجھے اپنے کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنے کو دیکھنا ہے، یا یہ کہ میری جو بھابھی ہے نا یہ تو بالکل یہی تو ان کے اندر یہی تو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ کون ابایا پہنے اتنی گرمی لگ رہی، مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں۔ تو اگر اس نظریے کے ساتھ ہم یہ آیت پڑھیں گے نا تو جیسے کہتے ہیں نا اتنا سا بھی ہمارے اس کے اوپر اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا، نہ کوئی امپروومنٹ آئی۔ قرآن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹنگ کریں، کامنٹس کریں اور سوچ کے کرداروں کو اپنے خاندان کے سامنے لائیں کہ یہ تو بالکل اس کا تذکرہ ہے۔ سالبہ کا جو جیسے کل ذکر پڑا تو کہ بالکل میرے خاندان میں ایک فلاں ہے وہ ایسی ہی ہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر ان میں سے کوئی برائی تو نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو مجھے اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ کیسی عجیب سی یہ بات ہے یہ ان منافقوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ خوش ہیں، کیسی عجیب سی بات ہے نا۔ تو اس میں آپ نے سمجھیں کہ میں بالکل آپ کو ایک مثال اس طرح دوں گی کہ ایک بچہ رپورٹ کارڈ لے کے خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ امی آپ کو پتہ چلا میں تو فیل ہو گیا۔ اب آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو اگلے کلاس کے لیے کوئی نیا کورس نہیں خریدنا پڑے گا، کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا۔ تو ماں کیا کہے گی؟ ایک چپت لگائے گی ہے نا، اور کہے گی تمہارا دماغ صحیح ہے، ہوش میں ہو، یہی کہے گی نا۔ اور اسے چیخنا چلانا شروع کر دے گی، اپنے میاں کو بلا لے گی، یہ دیکھیے کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہی کہے گی نا، سر پکڑ کے ہی بیٹھ جائے گی نا کہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ ماں کو نیا کورس نہیں لینا پڑا، میں تو فیل ہو گیا، ماں آپ خوش ہوئیے۔ تو بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ میں بار بار ہدایت کی آفر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن پڑھنے کی آفر دیتے ہیں، دین کا کام کی اپارچونیٹیز ہماری زندگی میں آتی ہیں، اس کے باوجود ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، واہ بھائی اچھا ہے جان چھوٹی، فلاں جگہ جو ہے وہ قرآن کا کورس ہو رہا تھا، انہوں نے بہت بلایا مگر میں نے بھی ان کو طریقے سے ایسے ٹالا کہ اب انہوں نے فون کرنا چھوڑ دیا۔ یا مثال کے طور پہ مجھے فلاں جگہ قرآن پڑھانے کے لیے آفر آئی تو میں نے تو فلاں بہانہ بنا کے ان سے معذرت کر دی، فلاں بات کہہ کے میں نے اپنی جان چھڑائی۔ یا قرآن کا کورس کر لیا تو اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ساری زندگی بس اب قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہیں، اپنے گھر بار کو ہی نہ دیکھیں۔ بعض لوگ میں اتنا ریزنٹمنٹ آ جاتا ہے، سم ٹائمز کورس کر لیتے ہیں 1.5 سال کے نا، 2 سال کے، لیکن اس کے بعد اتنا ریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کو ذرا سا ہاتھ رکھ دو کہ آپ آئیے کوئی کام کر لیجیے دین کا، تو بالکل لگتا ہے کرنٹ لگ گیا۔ کہتے ہیں کیا مطلب ساری عمر بس کیا یہی کرتے رہے، 1.5 سال تو اپنی زندگی کا لگا کے دے دیا قرآن کو، تو کوئی احسان نہیں کر دیا آپ نے اللہ کے اوپر۔ اور اس ہٹ دھرمی کے ساتھ اور اس ایریگنس کے ساتھ اور اس کنسیٹ کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ تو بڑا فیٹل ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو متکبر عالم سے برا جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کوئی کردار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو عالم بھی قرآن کا اور پھر اتنا غرور اپنے علم کے اوپر یا اللہ کے کام کی توفیق کے اوپر کہ بھائی یہی کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں، یہ والی چیز نا، اتنے ہی کر لیا بہت کر لیا، بس یہ ہو جائے نا کورس، اس کے بعد مشکل ہے، پھر نہیں دیکھیں گے شکل انسٹیٹیوٹ کی، بہت مشکل ہے، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں ہم، جس طرح میں ہم آ رہے ہیں نا بس ہم جانتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس نا اس طرح کہتے ہیں، آپ لوگوں میں نہیں کہہ رہی، بعض دفعہ مارننگ میں جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا پریشر بھی تھوڑا کیا کافی ہوتا ہے نا صبح کے کورسز میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا 9 to 12:45 کلاس ہوتی ہے، پھر گھر جا کے بھی آپ کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو بڑے عیش ہیں، صرف فہم ملتا ہے، وہ بھی کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ تو جو مارننگ ہوتا ہے اس میں تو لفظی ترجمہ وغیرہ سب کچھ یاد کرنا پڑتا ہے،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نا آپ ان کو کوئی بات پہ سمجھائیں, ریگولرٹی پہ کہیں یا کہیں آپ لیٹ نہ آئیں, اس طرح کی باتوں پہ کہیں نا, کیونکہ میرا تو اپنا خود ایکسپیرینس بہت رہا ہے مارننگ اسٹوڈنٹ سے, تو اتنا ریزنٹ کر کے کہتے ہیں نا کہ ہم جس طرح آ رہے ہیں نا بس ہم ہی جانتے ہیں یوں کر کے, بس ہمیں ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آگے سے جو ٹیچر یا انچارجز ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں. میں خود کتنی دفعہ ڈر گئی کہ بھائی ان کو چھیڑنے والا نہیں ہے, ان سے اس ٹاپک پہ بات اتنی یعنی سینسیٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ انداز نہیں ہے دین کا رہا ہے. کس پہ احسان کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, آپ لوگ آئے ہیں یا میں آئی ہوں, کس پہ احسان ہم لوگ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اوپر احسان کر رہی ہوں یا آپ مجھ پہ کر رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کسی, ٹھیک ہے نا. میں آئی ہوں, میں اپنی آپ کی خیر خواہی میں یہ ضرور کہوں گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں تو اپنے لیے آئی ہوں, میں یہ بھی نہیں مانتی, یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کہنا, کیوں میں نے خود اس ڈائٹ پہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اگر میں پڑھانے آئی ہوں میں تو اپنے لیے پڑھانے آئی ہوں, اپنے یعنی اپنے فائدے کے لیے آئی ہوں. یہ بھی نیت اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا, دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دائی اگر بنایا ہے تو یہ تھوڑی کہ صرف اپنی نجات کر لیں کہ میں تو اپنے فائدے کے لیے آئی ہوں کہ یہاں میرا فائدہ ہوتا. نہیں, دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے جنت کا مسافر بنانے کی امید کرنی ہے اور ان کو ساتھ چلانا ہے. تو خیر خواہی بہت ضروری ہے. اگر انسان اتنا سیلفش ہو جائے اور کھل کے یہ بات کرنے لگے کہ میں تو صرف اپنے لیے آئی ہوں, میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. جبکہ میں نے سنا ہے لوگوں سے, خود میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے لیے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. آپ کتنی احادیث دیکھ لیجیے, الحمدللہ آج کل ہم کام بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو اس میں ایک حدیث ہے, اس میں یہی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو سراسر خیر خواہی ہے تمہارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اللہ کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اگر آپ کی سنسیئرٹی نہیں جن کو آپ پڑھا رہے ہیں, کہ آپ کے دل میں تڑپ ہی نہیں کہ ان کے اندر سے برائیاں نکل جائیں, یہ بھی جنت کے مسافر بن جائیں, تو یہ نیت بھی اچھی نہیں, اس میں فطور ہے اس نیت. جی شائنہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ الحمد للہ, بالکل بالکل, وہ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے. وہی میرا بتانا مقصود ہے. میں صرف آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کام کریں دین کے لیے نکلیں, دین کے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ ایڈمن کے لوگ ہوں, ہر ایک یہ سوچے کہ اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دے دی, ہم اس قابل نہیں تھے. اور اگر ہم نہیں کریں گے, سیدھی بات ہے, ہم کسی کا احسان نہیں کر رہے, ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. کون سی جگہ خالی رہتی ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتی. ایون لوگ چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسٹس لگ جاتے ہیں, سیریز لگ جاتی ہیں. یہ تو صبح مارننگ میں تجربہ, آپ کو تجربہ ہے ہی نا, جو لوگ جانتے ہیں کہ اگر جو مین ہماری ٹیچر نہیں ہوتی ہیں, جب وہ چلی جاتی ہیں ہما نجم, تو ان کے کیسٹ لگ جاتے ہیں, سیڈی لگ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب کسی بھی شخصیت کا یا کسی بھی فرد کا کوئی یہ دین ہمارا یا اللہ محتاج نہیں ہے. نعوذ باللہ, یہ بات یاد رکھیے گا, ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ یہاں پر اس حوالے سے, منافقت کے حوالے سے بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایک اور یہاں کی پوری جو آیت ہے آگے, اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پہ کہی نا کہ آگے جو بات ہے یہاں پہ کہ یہ اگر تم سے نکلنے کی اجازت بھی مانگے تو تم صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ان کو جو ریجیکٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا کمپیریزن اب ہم صحابہ کرام سے کرتے ہیں کہ تبوک کا 50 دن کا سفر تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نرو ریکنگ تھا, حالانکہ جنگ نہیں ہوئی تھی, پڑاؤ ڈالا تھا, لیکن اسی میں ان کے نرو جواب دے گئے تھے. مسلمانوں نے جو ان کا پیسہ تھا, ریسورسز تھے, انہوں نے انفاق کیا, لگا دیا اللہ کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کی کال کے اوپر لبیک کہا, اس کے بعد مصیبتیں اٹھائیں. لیکن آپ دیکھیں ایونچولی جنگ ہوئی نہیں, جنگ تو نہیں تھی نا. میں نے آپ کو بتایا تھا تبوک میں کیا ہوا تھا, پڑاؤ پڑا تھا, بس ادھر تک معاملہ رہا. اب آپ یہ دیکھیں, اس کے باوجود صحابہ کرام کو تھوڑا دیکھیں منافقت سے ہٹ کے, کہ وہ بالکل مطمئن تھے, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, ہمارے لیے کافی ہے. نہ انہوں نے اپنے امیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بنائی, نہ تنقید کی کہ بھئی کیا آپ لے کے نکل کھڑے تھے,
کیا آپ نے یہ جا کے پڑاؤ ڈال دیا؟ جنگ ونگ تو کوئی ہوئی نہیں، اور ہم لوگ وہ جیسے نہیں کہتے کھپتے رہے، پریشان ہوتے رہے. کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تھے نہیں، آپ کو پتا ہے نا، قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے. تو جنگ کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ہم نکل رہے ہیں تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور پڑاؤ ڈالنے میں ہی فتح ہمیں نصیب ہو جائے گی، نہیں پتا تھی آپ کو یہ بات نا. تو انہوں نے کوئی بلیم گیم نہیں کھیلا اور دنیاوی انجام کو سامنے رکھ کر انہوں نے جہاد نہیں کیا. یہ نہیں نکلے وہ کہہ کے کہ اچھا دیکھیں مال غنیمت ملے گا نا، جو یہ ان کا معاملہ تھا، اسی لیے تو ان کو منع کر دیا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا کہ جب ایک کمپیریزن آتا ہے سامنے مسلمانوں کا تو انہوں نے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کا. تو آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر نکلتا ہے وہ کامیاب ہے، اور یہ جو منافق تھے یہ نہیں نکلے، یہ ناکام. تو یہ کبھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتا انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی اطاعت کو اپنا مقصد بنایا صحابہ کرام نے، تو ہم بھی آج اپنا مقصد جو ہے وہ اطاعت پہ رکھیں، تبھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا انجام اور ہماری آخرت جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ آخری میں دیکھیں کہ کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بیٹھ رہنے کو پسند کیا نا. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تم گھر میں ایش سے بیٹھے رہو، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہو، تو اللہ نے تمہاری اوقات کے حساب سے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی کیٹیگری میں تم کو ڈال دیا. تم اب آرام سے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. بیٹھ رہنے والے کون تھے؟ بوڑھے لوگ تھے جو بالکل کسی قابل نہیں تھے، عورتیں تھیں جن کے اوپر جہاد فرض ہی تھا، اور بچے تھے چھوٹے شیخات یا اور تھوڑے بڑے. تو ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر دیا. تو آج آپ ریلیٹ کیجئے، جو قرآن نہیں پڑھ رہے آپ ریلیٹ کریں ایگزیکٹلی انہیں کے اوپر یہ آیت کو آپ رکھ کے دیکھیے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم گھر میں ابھی مووی دیکھ رہے ہیں یا ہم گھوم رہے ہیں یا پھر رہے ہیں، ہمارے 10 کام ہیں، بڑے امپورٹنٹ کام ہیں کرنے کے، بھائی ہم بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ہم ایسے فارغ تھوڑی ہیں قرآن پڑھنے والوں کی طرح. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ فارغ لوگوں کا یہ کام ہے. تو آپ یہ دیکھیے ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ انہوں نے نکلنا وہ پسند نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے دین کے کام کرنے کو حقیر گردانتے ہیں یا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی ان کو پسند کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو، جیسے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے شیرخوار دودھ پیتے ہیں، فیڈر پیتے رہتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ویسے ہی تم دنیا سے کھیلتے رہو. جیسے ایک بچہ کھلونے سے کھیلتا رہتا ہے یا فیڈر ہاتھ میں دے دو تو کھیلتا رہتا ہے، تو ویسے ہی تم کھیلتے رہو، تم انہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یا اتنے بوڑھے لوگ جو کہ بیڈ ریڈن ہیں، تم صحت ہے، تمہاری جوانی ہے، لیکن ایک بیڈ ریڈن بزرگ کی طرح جیسے وہ بیچارے حسرت کے ساتھ پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھتے رہتے ہیں، تم بھی ایسی دین کے کام کرنے والوں کو دیکھ دیکھ کے اور بجائے یعنی حسرت کرنے کے تم خوش ہوتے ہو نا کہ یہ دیکھو ان کو یہ نکل گئے، ان کو دیکھو اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ان کو دیکھو اپنے دن رات لگا رہے ہیں، اپنے توانائیاں لگا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور اپنا وقت اس میں لگا اتنا ٹائم اپنا اسپینڈ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم بیٹھو آرام سے گھر میں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے نکلنا پسند ہی نہیں. اب یہ اتنا لمبا سفر تھا، کتنی بھاتی وہاں پہنچے تو بس اتنی آزمائش تھی، اگر اور آگے جہادی صورت میں آزمائش نہیں. بالکل اچھا، بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ ایک اور بڑی جو آزمائش آگے آتی جس میں کہ بہت سی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا تو اللہ نے نہیں لی. لیکن اسی میں کہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں نرو بریکنگ آزمائش تھی غزوہ تبوک کی، بہت زیادہ بڑا سخت، موسم کی سختی بہت تھی، بہت کچھ انہوں نے جھیلا. تو بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں بھی ایون ہمیں پتا بھی ہے کہ دین کی راہ میں سختیاں آئیں گی تو کیا ہم دین پہ نہیں چلیں گے؟ بات یہ ہے ساری، ٹھیک ہے نا، ہمیں پتا بھی ہے. اگر تو ہم یہ تو نہیں کہ پروز اینڈ کونس منافق تولتا رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ میں سر کور کروں گی تو معلوم ہے آپ کو اس کے ریپرکشنز ہے نا، سب کو پتا ہے. یہ ریپرکشن یعنی میں والے نہیں کہہ رہی برے، میری مراد ہے اس سینس میں کہ آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی، آپ کا استہزا بھی کیا جائے گا، آپ کی اپنی بیوٹی جو ایک عورت کو ایک شوق ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دکھائے اور اپنی خوبصورتی دکھائے، اس پر بھی ضرورت پڑے گی. لیکن کیا اس لیے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے؟ تو یہی والی بات یہاں پر بھی آ رہی کہ انہوں نے اپنی بات کو پریفرنس دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ٹھیک ہے سو کے جو تمہارا دل چاہ رہا کرو. تو ایسے اللہ تعالیٰ آج جو لوگ اگر اللہ کا دین کا کام نہیں کرتے، دین کے لیے آگے نہیں نکلتے، جہاد اللہ کی راہ میں نہیں کرنا چاہتے یا دین پہ عمل کرنے کے لیے جہاد نہیں کرنا چاہتے اور ہر چیز چاہتے ہیں کہ پیس آف کیک کی طرح ان کو مل جائے کہ ایک طرف قرآن پڑھیں، ایک طرف مہندیاں مائیوں اٹینڈ کریں، ایک طرف ڈانس کریں، ایک طرف پھر قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک منافقت کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ویسے ہی بنا دیتا ہے، ہدایت نہیں ملتی، پھر ان کو دل میں مہر لگ جاتی ہے.
تو یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اسی طرح سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام پہ چل کے ہمیں کیا ملے گا، بیٹر بھی ماڈریٹ، اس سے بہتر ہے کہ ہم ماڈریٹ رہیں، اور ہمارا کون سا قرآن پڑھنے سے دین نافذ ہو جائے گا. بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہاں تمہیں کو سب دیکھ رہے ہیں نا، تم جو اپنا چہرہ تم نے نقاب کیا ہوا ہے، اور جیسے بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں نا کہ بھائی ہم یہاں نہیں اتاریں گے، تو کہیں دور دور کہیں مرد ہوتے ہیں تو عورتیں وغیرہ یا جو بھی ساتھ ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں ہاں جیسے سب تمہیں کو دیکھ رہے ہیں. ایسا مطلب گردانتے ہیں کہ جیسے بھائی تم اپنے کو بڑا اچھا خوبصورت سمجھتی ہو. تو بات خوبصورتی اور بدصورتی کی تو نہیں نا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی. چاہے ایک نیگرس بھی ہے، چاہے کوئی بلیک بھی ہے، اس کو بھی سارا اپنا کور کرنا ہے اور اپنا جسم کو کور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے اپنی. آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہاں پہ فیئر اینڈ لولی ہے، وہاں بلیک اینڈ لولی نائجیریا میں پتا ہے آپ کو، وہ لگاتی ہیں بلیک اینڈ لولی. آپ سوچیں ہم سن کے ہنسیں کہ یہ کیا چیز ہے، وہ بلیک لگاتی ہے کیونکہ وہ شائن آتی ہے ان کے چہرے پر، وہ ان کی خوبصورتی ہے. تو یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ، لیکن لوگ اس طرح سے میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک، ہمارے قرآن پڑھنے سے، ہمارے نکلنے سے کیا فرق پڑ جانا ہے، یہ تو بس ایسے ہی دین ڈاؤن ٹراڈن ہے، ایسا ہی رہے گا. لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتا دوں کہ اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. یہ بالکل غلط سوچ ہے، یہ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے نا وہی یہ کہتا ہے. کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم اپنا چڑیا کے برابر بھی حصہ یہاں چھوڑ کے جائیں گے، ہمارے لیے الحمدللہ سب کہہ جاتے ہیں. یہ زمین گواہی دے گی، یا قرآن گواہی دے گا، یہ پین گواہی دے گا جو آپ نوٹس بناتے ہیں، آپ کے پیچھے جو یہ نوٹس رہ جائیں گے، آپ کے بچوں کے لیے گواہیاں بنے گی کہ میری ماں نے کس چیز میں اپنی زندگی کھپائی اور لگائی. جو چیزیں آپ کے پیچھے سے گھر سے نکلے گی نا، اگر اللہ معاف کرے فلمی قسم کی ناولز نکلی یا قرآن کا علم نکلا، آپ کے بچے وہی رائے آپ کے بارے میں قائم کریں گے. یاد رکھیے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو چیز آپ کی اللہ کی راہ میں لگ رہی ہے نا، یہ اللہ ضائع آپ کی نہیں کرے گا. چاہے آپ نے 4 لائنیں کیوں نہیں تفسیر کی لکھی، فہم کے پرچے کے لیے میں کیوں اتنا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں، میرا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ میرا کوئی فائدہ ہے؟ فہم کا پرچہ تو آپ کر رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ میں کیوں پھر آپ لوگوں کے پیچھے تھوڑے تھوڑے دن بعد لگتی ہوں، ہر وقت تو نہیں لگتی. بتائیے کیوں، کیسے؟ آپ ہی لوگ سے میں اگلواؤں گی، بتائیں. علم پختہ ہو اور لکھا ہوا ثابت ہو جائے، آپ کے لیے حجت بن جائے. بالکل، بہت اچھی انہوں نے بات کی. اور بتائیں کیا ہے؟ ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگ نہیں بتا رہے جو میری نیت ہے. بالکل، ایبزارب تو آپ ذہنی طور پہ بھی کرتے ہیں نا. اور کیا ہے؟ ایک اور چیز کیا ہے؟ ہاں وہ تو میں نے کہا نا، حجت بالکل گواہی بنے گا، وہ تو میں نے کہہ دی. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتی ہوں. اچھا، یہی میں نے کہا کہ یہ میری محبت آپ تک کون سی کہ کوئی ذکر کر دیتا ہے محبت کا. ہاں، تو میری آپ سے یہ محبت اور سنسیئرٹی ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا یہاں پر، کہ میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ جس کو انسان پڑھا رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، آپ کی محبت ہی نہیں ہے نا، تو پھر آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ ان کو ایک اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہ رہے نا، یعنی آپ اپنا الگ جنت بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کی جنت الگ ہو یا ہو نہ ہو ہمیں کیا پرواہ، تو یہ نیت تو نہیں نا. تو ایک اچھی نیت کے حوالے سے سمجھیں کہ اگر ایک ٹیچر آپ کو کہہ رہی ہے تو آپ کی سنسیئرٹی کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے سب سے زیادہ بڑھ کے، آپ کے لیے حجت بننے والی ہے کلاس نا. تو وہی مراد یہاں پر ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی یعنی آپ کو جو بھی ٹیچر نصیحت کرے گی نا وہ تو کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. عمل کرنا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے کو دنیاوی لحاظ کے تو انسٹیٹیوٹ ہو نہیں سکتے کہ زبردستی کوئی چیز کرائی جائے، کیونکہ یہ بھی معاملہ آپ کا اللہ سے. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اگر اللہ کے راہ میں آپ کو کوئی ایڈوائس کوئی دے رہا ہے تو اس کو اگر آپ مانیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کا فائدہ، آپ ہی کی آخرت سمجھے گی، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے. یہاں پہ دنیاوی فائدے کا آپ کو میں یہاں بیلوں کے پتے اور میں آپ کو جو ہے نا اچھے ڈریس کہاں مل رہے ہیں اس کے پتے، یہ سب بتا کے تو میں اپنا وقت ضائع کروں گی نہیں دنیاوی چیزوں میں، نہ مجھے کچھ حاصل اس کا ہوگا نا. یہ چیزیں تو ہمارے ٹاپک نہیں ہوتے نا کہ کہاں پہ آج کل سب سے اچھی لون آئی ہوئی ہے، کون سی بیلیں کہاں بہت اچھی مل رہی ہیں، چپلیں کہاں اچھی آئی ہیں، اس کا کیا نفع ملے گا اگر میں یہ آپ سے مطالبے کروں اور مطالبے کروں یا آپ کو بتاؤں، ریکمنڈیشن کروں یا سجیشنز دوں کہ آپ ایسا کیے کہ آپ جو ہے اپنا بلو رنگ کا پایا بنوائیے. ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے اگر میں آپ کو گائیڈنس دوں گی تو نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے. کلیئر ہے نا؟ تو آخرت کے حساب سے اصل سنسیئر انسان وہ ہے
جو آپ کو آخرت کے لحاظ سے آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ماننا نہیں ماننا آپ کا کام ہے, وہ آپ کو جج کرنا پڑے گا کہ یہ بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے درست ہے یا نہیں, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. دوسری بات وہی میں نے جو آپ کو بتا دی کہ یاد رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا جو بھی حصہ پڑ رہا ہے آپ اس کو غنیمت جانیں. انشاءاللہ اٹ ول میک اے ڈفرنس. انشاءاللہ یہ اللہ جانے کا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, آپ اس میں نہیں کھپیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے سوچنا کہ میں نے جو ہے ایک قرآن کا کورس کر لیا یا 2 گھنٹے کی ویکلی کلاس اٹینڈ کر لی تو کیا کمال کر لیا یا مجھے کیا اجر مل جائے گا. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں, اور یہ آپ کا کام نہیں ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا. نہ اپنے اوپر آپ ججمنٹل ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا. اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا جو ہے ایک مومن کا رویہ ہے. منافق کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی, نہ کوئی اچھی امیدیں نہیں رکھتا, تبھی تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہی نہیں ہے اس کو کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں, جو کچھ میں اپنا وقت لگا رہی ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کتنا بڑا اجر دینے والا ہے.